اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب۔ جبار مفتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مچ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ پاکستان میں سیاست ہو، عسکری معاملات ہوں، معیشت ہوں، تمام شعبوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے۔ آج لاسٹ ڈیٹ تھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور نشان کی الاٹمنٹ کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹائم ختم ہونے پر جو نشان الاٹمنٹ کی اپلیکیشن ہے اس پر آمد درآمد شروع کر دیا ہے، مزید اپلیکیشن ریسیو کرنا اور اس نے بند کر دیا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں بات کریں گے جبار مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر۔ الیکشن شروع ہوا تو سب سے پہلا مرحلہ آیا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کی پکڑ دھکڑ گرفتاریاں 9 مئی کی اور دیگر مختلف معاملات میں۔ درمیان میں چلتا رہا کہ کاغذات نامزدگی جو جمع کرانے والے آئے تھے ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں، کاغذات نامزدگی چھیننے کی۔ اب آخری مرحلہ ہے ٹکٹ جمع کروانے کا اپنے آروز کو۔ تو اب وہ مرحلہ شروع ہو گیا ٹکٹ چھیننے کا، ٹکٹ جمع کروانے والوں کو گرفتار کرنے کا۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص ان کارروائیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ جی بالکل۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ آئیڈیلسٹک صورتحال کیسی ہونی چاہیے، ایک یہ کہ برسر زمین فیکچولی کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں تو وہ جو آئیڈیل قسم کی صورتحال ہے وہ درج ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ جی۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس کے مطابق ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جس کو کہتے ہیں کہ لفظ و معنی کے حساب سے پوری طرح عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ جی۔ اب جب کہ ساری دنیا جو ہے وہ 2024 میں سانس لے رہی ہے اور ہم جمہوری طور پر ابھی بہت پیچھے کہیں بھٹک رہے ہیں۔ اب جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس میں تو ظاہر ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں ان کی نہ اجازت ہوتی ہے، بلکہ جو دیرینہ جمہوریتیں ہیں، پرانی جمہوریتیں ہیں، وہاں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جمہوریت کی بنیادی روح آزاد روی ہے، آزادی ہے، آزادی اظہار ہے، ووٹ ڈالنے کی آزادی ہے۔ یہ جو آزادیاں ہیں اس کو جہاں جہاں سلب کیا جائے گا وہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ جو جتنے آپ نے اقدامات گنوائے ہیں یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے، اور جب جمہوریت کی روح کے خلاف اقدامات ہو رہے ہوں گے تو نتائج بھی ظاہر ہے جمہوریت کی روح کے مطابق سامنے نہیں آئیں گے۔ جی بالکل اسی طرح۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا پلان بھی جو سامنے آیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پارٹی آلموسٹ جو ممبران تھے پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان کینسل ہونے یا پکڑ دھکڑ کے ڈر سے انہوں نے کاغذات نامزدگی اور ان پہ جو نشان الاٹمنٹ ہے وہ نظریاتی پہ داخل کروانے شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈبل نشان کی الاٹمنٹ پر پابندیاں اور اس کے خلاف کارروائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی چاروں طرف سے راستے بند گر چکی ہے، کیا الیکشن سے آؤٹ ہو جائے گی؟ یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ٹیکنیکل ناک آؤٹ اگر آپ کریں گے نا تو پھر وہی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جمہوریت کی روح مر جائے گی۔ جی بالکل۔ اور پھر معاملہ پھر عدالتوں تک جائے گا، پھر مقدمات ہوں گے، پھر گواہیاں ہوں گی، پیشیاں ہوں گی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا لمبا یہ چلا ہے نشان والا مسئلہ جی بالکل عدالت کے اندر، سپریم کورٹ میں۔ تو اسی طرح پھر ایک اور بحث شروع ہوگی، ایک اور معاملہ جائے گا عدالتوں میں اور وقت ضائع ہوگا، اور جو امیدواران اور پارٹیوں نے انتخابی مہم میں وقت صرف کرنا ہے وہ ادھر لگے رہیں گے۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جی بالکل یہ ایسی ہے۔ ایک طرف سے کاغذات نامزدگی اور نشان الاٹمنٹ جمع ہونے کا اور اس پہ آگے الیکشن پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی ان کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کی خبریں گردش کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس مرحلے پر بھی پھر پکڑ دھکڑ، پھر تو وہی بات ہے نا جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ جہاں تک ایک خوشگوار جمہوری فضا
کی ضرورت ہے انتخابات کے حوالے سے، وہ اگر مجروح کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے، آپ پھر ایسے ہی کسی دور کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے کہ جس میں ابہام زیادہ ہوگا، یقین کم ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے نتائج بھی بے یقینی کا شکار ہو جائیں گے۔ جی اسی طرح آج ایک بڑا بیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر پر کچھ اداروں نے، ان کی گاڑیوں نے حملہ کر کے ان کے بھتیجوں اور ان کے فیملی ممبران کو زخمی کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے سپریم کورٹ میں موجود تھے، موجودگی کے دوران ہی چیف جسٹس کو مطلع کیا، انفارم کیا، جس پر نہ صرف چیف جسٹس صاحب نے ان سے معذرت کی بلکہ آئی جی پنجاب سے بھی معذرت کروائی کہ معذرت۔ سر مقصد معذرت ہو گئی، معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا، کیا عام پاکستانی کسی کے گھر گھس کر توڑ پھوڑ کرے، تشدد کرے اور زبانی کلامی معذرت پر اس کی جان چھٹ سکتی ہے؟ آپ پھر ایک اصولی بات کر رہے ہیں جی کہ آئیڈیلسٹیکلی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جی بالکل، لیکن ہمارے ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب میں تو بلکہ دیکھ رہا تھا چیزیں، تو جب یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بچوں پر پولیس نے تشدد کیا ہے، جی تو پھر بچے دکھائے، بیرسٹر گوہر صاحب فوراً گھر پہنچے، انہوں نے اپنے بچوں کو، اور یہ بھی دکھایا کہ جو پولیس نے زبردستی گھسی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ نے پولیس کو انتظامیہ نہیں، یعنی اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ ٹارگٹ ہے، اس کے پاس جانا ہے اور کارروائی کرنی ہے، باقی کا جو کام ہے وہ پولیس والے اپنی روایات کے مطابق کرتے ہیں۔ اور وہ جو روایات ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں، وہ ہائی ہینڈڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو تشدد بھی اس میں آ جاتا ہے، زیادتی بھی آ جاتی ہے، تو وہ بڑی افسوسناک ہے۔ لیکن میں نے جو ان بچوں کو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بیرسٹر گوہر صاحب کے بچوں کو، پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے نا پولیس کا تشدد دیکھا نہیں ہوا، وہ بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ٹھیک ہی رکھے۔ تو پولیس تشدد سے جو تصویر ذہن میں آتی ہے وہ نہیں تھی۔ یہ پولیس گئی، دیکھیں جو آئی جی پولیس ہے خود گئے، جی بالکل، اور آئی جی پولیس نے جو بات کی ہے وہ قرینہ قیاس بھی لگ رہی ہے، اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی تلاش میں، کچھ لوگوں کی تلاش تو ہوتی ہے پولیس کو، بالکل، تو کچھ لوگ مطلوب تھے، ان کو پتہ چلا کہ وہ اس گھر میں ہے۔ یہ تو تجاہل عارفانہ ہے، آئی جی صاحب یہ کہیں کہ جی ہم پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ گھر کس کا ہے۔ جی جی، تو کہنا ان کا یہ ہے جی کہ پولیس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے، وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو بیرسٹر گوہر صاحب کا گھر تھا، چنانچہ وہ واپس آ گئے، یعنی اندر داخل تو ہوئے، کسی کی تلاش میں بھی داخل ہوئے۔ تو یہ پولیس کی ایک روٹین ایسے ہی ہے، میں اس کو بدقسمتی کہتا ہوں، افسوسناک ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہے ایسے ہی۔ پورے معاشرے کے اندر جب بھی پولیس کو کبھی کوئی ایکشن، تو وہ پھر سپر ایکشن ہی ہوتا ہے، وہ عام پڑھے لکھے معاشروں والا ایکشن نہیں ہوتا۔ کیا پاکستانی قانون میں چاہے پولیس ہو یا سادہ آدمی ہو، بلکہ ہم یونیفارم کی بات کرتے ہیں، بغیر عدالت کی جانب سے اجازت نامہ یا سرچ وارنٹ کے بغیر کسی کے بھی گھر میں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی اشتہاری یا ملزم چھپا ہو، آپ بغیر عدالتی اجازت نامے کے داخل ہو سکتے ہیں؟ لکھ صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کاغذوں میں یہی لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے عدالتی اجازت نامہ ہونا چاہیے، تحریری ہونا چاہیے، وارنٹ ہونے چاہیے، تلاشی کے وارنٹ ہونے چاہیے، گھر کے اندر پرمیسز کے اندر داخل ہونے کے وارنٹ ہونے چاہیے، لیکن پریکٹس میں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں، بدقسمتی سے پھر کہوں گا۔ یہاں پولیس کو جب کوئی کچھ کرنا ہوتا ہے نا، پہلے کام کر گزرتے ہیں، پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی قانونی جو توجیہ ہے وہ کہاں سے لانی ہے۔ جی جی، تو ہماری عدالتوں کے سامنے یہ جو پریکٹس ہے یہ سب کچھ عیاں ہے، پھر ایکشن نہ ہونا کیا ہماری بدقسمتی ہے؟ یہ بہت کامن ہے، جب بات اول بے شمار واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ بات عدالتوں تک پہنچتی نہیں، اگر عدالت تک پہنچ بھی جائے تو بہت آسان ہے، جو ذمہ دار پولیس افسر ہوتا ہے وہ معذرت کر لیتا ہے، آئندہ سے وہ وعدہ کرتا ہے کہ قانون شکنی نہیں کریں گے، اپنے ضابطہ کار کے مطابق رہیں گے، اور عدالت معاف کر دیتی ہے۔ یہی ہوتا ہے، یہی پھر ہو جائے گا۔ جی، پاکستان میں لمحہ بہ لمحہ سیاسی صورتحال کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور تبدیلیاں ملتان میں سب سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جانے والا رانا نور الحسن کا گھر مسلم لیگ نون سے جدا ہو گیا ہے۔ رانا نور الحسن صاحب کے صاحبزادوں نے اپنے گروپ سمیت نون لیگ کو خیر آباد کر کے وفاداریاں تبدیل کر لیں، اور
پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ملتان، اسپیشل ان کی شمولیت اور اس تقریب ہوئی ہے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا صرف ٹکٹ نہ ملنے کی وجوہات پر اتنی پرانی رفاقت، 50 سالہ پرانی رفاقت جو ہے وہ ایک ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ختم کر دی گئی ہے؟ تو یہ فیصلہ کس طرح دیکھتے ہیں رانا برادری کی جانب سے؟ لاکھ صاحب، یہ جو گھرانہ ہے جی، رانا نور الحسن مرحوم اور ان کے بچوں کا، جی جی یہ سیاسی گھرانہ ہے. جی بالکل. اور جیسے آپ نے کہا نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. ایسی ہی بالکل. یہ رانا نور الحسن صاحب بڑے نظریاتی مسلم لیگی، بڑے مشکل وقت میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے والے مسلم لیگ کے رہنما. جی بالکل. یہ مجھے اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس کے اندر رانا نور الحسن صاحب اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن MP تھے. ان کی موجودگی گنتی پوری کرنے کے حوالے سے بڑی ضروری تھی. رانا صاحب کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا، ڈاکٹروں نے ہلنے جلنے سفر کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن قائد کی پکار تھی. رانا صاحب اس بیماری کے عالم میں، اس نازک صورتحال میں بھی ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے، جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے پنجاب اسمبلی پہنچے، اپنے قائد کا حکم مانا. وہ اور مجھے یہ بھی میں ایک بات شیئر کر لوں آپ سے کہ رانا نور الحسن صاحب نے اپنے رانا محمود الحسن اپنے یعنی بڑے صاحبزادے کو پہلے جرنلزم میں لانا چاہتے تھے. تو وہ میرے پاس ان کو لے کر آئے نوائے وقت میں، اور انہوں نے جیسے باقاعدہ ہاتھ نہیں پکڑاتے کہ لیجیے آپ شاگردی میں قبول کر لیجیے. جی بالکل. تو اس طرح انہوں نے وہاں بٹھایا. تو ہم چند دن انہوں نے وہاں ٹریننگ لی، پھر روزنامہ خبریں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے جاب کی. تو ان کا آغاز عملی زندگی کا صحافی کے طور پہ ہے. ایسی ہی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نظریاتی مسلم لیگی کارکن کے لیے یہ فیصلہ کرنا خاصا مشکل رہا ہوگا کہ وہ یکایک پیپلز پارٹی میں چلے جائیں. یہ اگر وہ PTI میں جاتے، تحریک انصاف میں جاتے، تو زیادہ حیرت نہ ہوتی کہ چلے کوئی مستقبل کے حوالے سے دیکھتے ہوئے کہ جن کی حکومت آنے کے کوئی امکانات ہوں یا الیکشن میں کامیابی کے کوئی امکانات ہوں تو اس طرف چلے گئے ہوں، اور پھر وہ اتنی اینٹی مسلم لیگ قسم کے نظریات بھی بہت زیادہ نہ ہوں. تو ایسے میں شاید اتنا نہ ہوتا. لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کیا سادہ ہیں میر کے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو جن کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے، ان کے والد نے جد و جہد کی، کوشش کی، اب اسی پارٹی میں وہ گئے ہیں. تو کوئی تو مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. جی، یہ قیادت کی ناقص منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں یا پارٹی کارکنوں کی نادانی اور بے وفائی اس کو کہا جائے گا. ملتان میں 2 بڑے حلقے 149 اور 150 مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آلموسٹ پارٹی رہنما، ٹکٹ کے جو امیدواران تھے، پرانے کارکن تھے، تمام مشکل ادوار میں انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا، جس میں شیخ طارق رشید صاحب ہیں، رانا محمود الحسن صاحب ہیں اور دیگر اور ان کے MPs، وہ سب ڈس ہارٹ دکھائی دیتے ہیں پارٹی پالیسیوں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں کسی کو ٹکٹ نہیں دیا تو کسی حلقے میں پیراشوٹر کو گھسا دیا. تو اسی طرح آپ کس طرح صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی ملتان میں مضبوط ہو چکی ہے، الیکشن جیت پائے گی دونوں حلقوں میں؟ آپ کے سوال کے کچھ حصے ہیں، میں باری باری ان کے حوالے سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ جو دیرینہ کارکن تھے، جی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ بظاہر ایسے ہی ہے کہ ملتان کے اندر مسلم لیگ کو لگتا ہے کہ کارکنوں میں بددلی پھیلے گی اور وہ شاید وہ اس دل جمعی کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ انتخابی مہم میں حصہ نہ لے سکیں، تو یہ ایک طرح سے مسلم لیگ کو نقصان ہوگا. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے. جب بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے قائدین فیصلہ کرتے ہیں امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں تو بیگانوں کو اپنا کر لیا جائے، سمیٹا جائے، اپنے دائرہ کار کو اور اپنی حمایت کے دائرے کو وسیع کیا جائے.
تو یہ اس طرح کا ایک اقدام لگتا ہے کہ وہ ان کے خیال کے مطابق جو نسل در نسل مسلم لیگی ہیں وہ تو ہیں، جو مسلم لیگی پہلے نہیں ہیں، ہمارے ووٹر نہیں ہیں، سپورٹر نہیں ہیں، ان کو اگر ٹکٹ کے اس میں لے کے تو شامل کر لیا جائے تو مسلم لیگ کی طاقت میں اضافہ ہوگا. یہ ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے. اب بعض اوقات سیاسی حکمت عملیاں مثبت ہوتی ہیں، بعض اوقات منفی ہو جاتی ہیں، تو یہ تو انتخابی نتائج ہی اس کے پتہ چلے گا کہ وہ کیا صورتحال بنتی ہے. جہاں تک رانا نور الحسن صاحب کے خاندان کا تعلق ہے اور رانا محمود الحسن، اب میں اس حوالے سے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میں ایک ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں. جی جی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر سینٹ کے رکن سینیٹر، جب ایک آدمی سینیٹر موجود ہے اور مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہی ہے تو قیادت تو ظاہر ہے سمجھے گی کہ ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کر لیا، اب کسی اور کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو بھی اکتفا کرنا چاہیے تھا، اتنی دیرینہ رفاقت کو صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ان کو کہیں میدان میں بے یار و مددگار تو نہیں بھیج دیا تھا. وہ سینٹ کے رکن ہیں اور ایک اعلیٰ ایوان بالا کہلاتا ہے، سینٹر ہونا بھی اعزاز کی بات ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے انہوں نے جلدی کی ہے یا ناراض ہو گئے. رانا صاحب ہیں، ناراض ہو گئے جلدی اور انہوں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اب اللہ کرے پیپلز پارٹی میں ان کے سینگ سمائیں اور ان کی توقعات پوری ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس پائے کے امیدواروں کی قلت ہو تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو لیکن یہ تو پتہ چلے گا. پھر میں ایک اور عرض کروں، اس کے برا نہ منایا جائے. میں نے اس لیے کہا پی ٹی آئی میں چلے جاتے تو شاید اتنا چنبا نہ ہوتا کہ اگر سیاسی طور پر حالات دیکھے جائیں تو اگلے انتخابات میں جو ترتیب بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں تو کمپٹیشن نظر آتا ہے کہیں. جی بالکل ایسی. لیکن پیپلز پارٹی تو بظاہر نہ پہلے نمبر نہ دوسرے نہ تیسرے پہ جا کے کہیں وہ نظر آتی ہے. تو اس میں جا کر کیا حاصل کر لیں گے یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رانا محمود الحسن صاحب کو یہ سیانے آدمی ہے، کل کو یہ گھاٹے کا سودا ہی نہ ثابت ہو. جی جی. ایک طرف سید یوسف گیلانی صاحب کا جو مزاج ہے، کیا رانا محمود الحسن صاحب ان کے مزاج یا ان کے بچوں کے مزاج کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یوسف گیلانی صاحب قومی سطح کے رہنما ہیں. جی بالکل. پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہونے کے علاوہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. انہیں لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے اور اس لحاظ سے ان کی زیر تربیت ان کے بچوں نے بھی سیکھ لیا ہوگا. خاص طور پہ میں کرتا ہوں میشالی موسیٰ گیلانی کی، وہ ان کے مزاج میں ایک جو سیاست ہے اور رواداری ہے اور اپنائیت ہے وہ بڑی. تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ سلسلہ چل جائے اور کم از کم ان انتخابات میں تو چل ہی جائے گا. کبھی دن ہی کتنے رہ گئے اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان حلقوں میں جہاں سے تعلق رانا محمود الحسن صاحب کا جہاں رہائش ہے، جہاں سے وہ منتخب ہوتے رہے ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کو کچھ فائدہ ہو جائے. جی بہت شکریہ. آپ کے بڑے قریبی رفقا میں شمار ہوتا ہے سید یوسف گیلانی صاحب کا. ایک طرف اپنی پارٹی پوزیشن وہ مستحکم کرتے جا رہے ہیں، نامور سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں شمولیت کر کے، دوسری طرف ان کا ہی شاگرد، ان کا لے پالک بیٹا آئے روز ان پر، ان کی ذات پر جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، کرپشن کے حوالے سے وہ کیچڑ زیادہ تر اچھالے جا رہے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں، کوئی روشنی ڈالیں گے؟ آپ کا اشارہ احمد حسین ڈیڑھ صاحب؟ جی احمد حسین ڈیڑھ صاحب کی. یہ جب احمد حسین ڈیڑھ صاحب سیاست میں آئے ہیں تو وہ گیلانی گروپ میں تھے اور انہی کے ساتھ مل کے، اور جہاں تک میری ذاتی معلومات ہیں جی تو یہ مجھے پتہ ہے کہ یوسف گیلانی صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ بہت سمجھدار سیاستدان ہیں. وہ انتخابات پہ خرچہ ورچہ نہیں کرتے اپنے پلے سے زیادہ تر. اچھا. وہ جی. اور یہ جو احمد حسین ڈیڑھ صاحب ہیں یہ ذمہ دار، اچھے بڑے ذمہ دار تھے. پھر ان کی زمین آ گئی کالونیز میں، جس سے یہ اچانک ان کو کافی بڑا سرمایہ حاصل ہو گیا، پیسے بہت امیر آدمی ہو گئے. جی بالکل. تو یہ میرے حساب میں تو یہ گیلانی صاحب کے فائنینسر ہوتے تھے. اوپر قومی پہ یوسف گیلانی صاحب، اچھا، نیچے صوبائی پر احمد حسین ڈیڑھ صاحب
تو یہ ان کا الیکشن کا خرچہ اٹھانے والوں میں احمد حسین ڈیڑھ کا حصہ ہوتا تھا، سر فہرست کہہ سکتے اور ہیں. ظاہر ہے ان کو پھر توقعات بھی بہت تھی، اور یوسف رضا صاحب نے، گیلانی صاحب نے ان سے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ اگلے انتخابات میں آپ کو ہم قومی سیٹ پہ، تو وہ نہیں پوری ہوئی. تو میں نے عرض کیا نا، جس بندے نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کو دھچکا بھی زیادہ لگتا ہے، اس کا رد عمل بھی زیادہ آتا ہے، اس لیے وہ پھر پارٹی سے دور ہو گئے. سر ایک طرف احمد حسین ڈیڑھ صاحب متعدد بار ہمارے سامنے بھی اور اپنی تقریر میں بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، پیسہ کسی حوالے سے نہیں بنایا. دوسری طرف وہ سپانسر کرتے رہتے ہیں انتخابات، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا، ہم نے بھی سنا ہے ملتان میں یوسف گیلانی صاحب کے متعدد جو الیکشن تھے انہوں نے سپانسر کی. تو جو وہ خرچہ کرتے تھے، انویسٹمنٹ کرتے تھے، کیا وہ پوری کرتے تھے؟ یہ بات سچ ہے؟ نہیں، ان میں حوصلہ ہے خرچ کرنے کا. ہمارے یہاں سیاست میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، سرمایہ نہیں ہوتا. یہ احمد حسین ڈیڑھ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا تھا کہ دونوں خوبیاں ان میں موجود تھی. سرمایہ بھی ان کے پاس تھا اور سرمایہ خرچ کرنے کا حوصلہ بھی تھا، تو وہ خرچ کرتے تھے. اور اسی طرح اپنے حلقے میں بھی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی انتخابات کے دوران بھی، اب جہاں بھی وہ ہوں گے وہ خرچ کر رہے ہوں گے، ان کا مزاج ہے. جی بہت شکریہ ناظرین. آج ہم نے صورتحال جانی الیکشن کے حوالے سے، ملتان میں، پاکستان میں، پاکستان بھر، ملتان میں بھی اور مختلف حلقوں میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.